حیدر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے محمل کو ساتھ لے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو محمل کی نازک گردن سے لگا ہوا تھا اور آنکھوں میں صفاقی جھلک رہی تھی۔ اچانک باہر سے قدموں کی بھاری آواز گونجی۔ حیدر چونک کر لمحہ بھر کے لیے دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی وہ پل تھا جس کا شامیر کو انتظار تھا۔ شامیر نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت کی، حیدر کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چاقو دور جا گرا اور فرش پر ٹکرانے کی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے شامیر نے پوری طاقت سے حیدر کے پیٹ پر لات رسید کی۔ حیدر دھڑام سے نیچے جا گرا اور محمل شامیر کے حصار میں سمٹ گئی۔ شامیر نے فوراً اپنی گن نکالی اور محمل کے ہاتھ تھما دی، پھر غصے سے حیدر پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے مکے بجلی کی طرح برس رہے تھے۔ حیدر کے منہ سے خون بہنے لگا، مگر شامیر کا جنون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، اسی ہاتھ سے میری بیوی کو چھوا تھا نا، آج یہ ہاتھ ٹوٹے بغیر نہیں بچے گا۔ یہ کہتے ہی شامیر نے حیدر کا بازو پوری طاقت سے مروڑا اور ایک جھٹکے میں توڑ ڈالا۔ حیدر کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ محمل آنکھوں میں آنسو لیے چیخ رہی تھی، بس کریں شامیر، چھوڑ دیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ سکندر شاہ اور حیدر کے والد بھی آگے بڑھے، شامیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن شامیر کا غصہ کسی آندھی کی طرح تھا۔ اسی دوران باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ پولیس والوں نے حیدر اور اس کے والد کو قابو کر کے ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ شامیر بھاری سانسیں لیتے ہوئے پیچھے ہٹا اور محمل کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ پولیس کے جانے کے بعد سکندر شاہ نے سختی سے شامیر کے ہاتھ سے محمل کا ہاتھ کھینچ لیا۔ تم نے میری اور میری بیٹی کی جان بچائی، شکریہ۔ بدلے میں جو رقم چاہیے کل میرے آفس سے لے جانا۔ چلو بیٹا۔ وہ محمل کو ساتھ لے جانے لگے تو شامیر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے محمل کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، ایسے نہیں لے جا سکتے، یہ میری بیوی ہے۔ محمل تم خود بتاؤ، میرے ساتھ جاؤ گی یا نہیں؟ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ سکندر شاہ نے غصے سے شامیر کو دھکیل دیا، دور رہو میری بیٹی سے۔ شامیر نے بے بسی اور التجا بھری نگاہوں سے محمل کو دیکھا۔ محمل بولو۔ محمل نے لرزتی آواز میں نظریں جھکا کر کہا، چلیں بابا، اور سکندر شاہ اسے ساتھ لے گئے۔ شامیر حیرت، دکھ اور صدمے میں بس خالی نظروں سے ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے شامیر حویلی پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کیا۔ سانسیں بے قابو تھیں۔ اس نے شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے اور ایک ہاتھ بار بار اپنے سینے پر مارنے لگا۔ پینک اٹیک شدت اختیار کر گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے سائڈ ٹیبل تک پہنچا، دراز کھولی، کانپتے ہاتھوں سے دوا نکالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا شامیر آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا، کپ کپاتے ہاتھوں سے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی بکھری حالت کو گھورنے لگا۔ اچانک بے قابو ہو کر اس نے مکے کے ساتھ آئینے پر وار کیا۔ کڑک کے ساتھ شیشہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ اس کا ہاتھ لہو میں تر ہو گیا، خون ٹپکتا رہا، مگر شامیر کو پرواہ نہ تھی۔ اس کی سانسیں بے قابو تھیں، لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور کمرے میں اس کی ایک زوردار چیخ گونجی جو دیواروں سے ٹکرا کر اور بھی ہولناک سنائی دی۔ یہ رات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ برسوں بعد وہ پھر سے بچوں کی طرح سمٹ کے سو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس دن جب اس کی ماں اسے چھوڑ گئی تھی اور وہ سڑک کے کنارے اکیلا سرد ہوا میں کانپتا ہوا سمٹ کے سویا تھا۔ فرق بس یہ تھا کہ اس وقت وہ بچہ تھا اور آج جوان شامیر، لیکن تنہائی اور ٹوٹنے کا درد ویسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے جا رہے تھے اور دل چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر میں ہی کیوں؟ اگلے دن جب شامیر کی آنکھ کھلی تو اس نے بغیر کچھ کہے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ ہر منظر، ہر پل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر آئینے میں جھلکتا عکس اس پر واضح کرنے لگا کہ آج کا شامیر کل والے شامیر سے بالکل مختلف ہے۔ اب وہ زیادہ مضبوط تھا، پہلے سے زیادہ رعبدار، اور دل کی سختی بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ کم بولتا، کم ملتا جلتا اور چھوٹی سی غلطی پر غصے کا طوفان بن جاتا۔ اس بدلے ہوئے شامیر کو دیکھ کر سب کے دلوں میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ لوگ اس سے بات کرنے سے بھی کترانے لگے تھے۔
جیسے وہ ایک شخص نہیں بلکہ چلتا پھرتا طوفان ہو۔ ہر تلخ مزاج انسان کے اندر ایک ٹوٹا بکھرا ہوا وجود چھپا ہوتا ہے، اور شامیر بھی ایسا ہی تھا۔ ظاہر میں وہ سخت، کڑوا اور غصے سے بھرا ہوا لگتا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کے لبوں کی خاموشی اور آنکھوں کی سختی اور لہجے کی کرواہٹ صرف ایک ڈھال تھی تاکہ کوئی اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو نہ دیکھ سکے۔ محمل نے MBBS کے بعد ہسپتال میں اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ اس دن جب اس کے سامنے ایک پینک اٹیک کا مریض آیا تو اچانک شامیر کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ خود بے حال سا سانسیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی ٹیس ابھری، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ تقریباً 14 دن گزر چکے تھے۔ شامیر اور محمل کو ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ گھر میں سکوت تھا، مگر آج سکوت ٹوٹا جب سکندر شاہ نے کمرے میں آ کر بتایا، بیٹا، کل تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ محمل چونک اٹھی، لیکن بابا میں کیسے؟ کیا مطلب بیٹا کیسے؟ سکندر شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ محمل نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہمت جٹا کر بولی، بابا میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ کمرے میں لمحے بھر کے خاموشی چھا گئی۔ پھر سکندر شاہ نے گہری سانس لی، نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، بیٹا، میں نے طلاق کے کاغذات بنوا لیے ہیں، کل تک شامیر کے گھر پہنچ جائیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سکندر شاہ کمرے سے باہر نکل گئے اور محمل صدمے، حیرت اور الجھن میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ شامیر کی وہ امید بھری سوالیہ نظریں اس کے سامنے آئیں۔ وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اسے روک رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں نہیں بابا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی ایسا، محمل نے بے اختیار کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ شامیر کو دیکھ کر اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا کہ اس کے اندر کتنا درد، کتنی تنہائی، کتنی شکستگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ خود ایک پہیلی بن چکا تھا، ایک ایسا راز جسے کوئی کھولنا چاہے تو بھی شاید مکمل نہ کھول سکے۔ آرزو نے نرمی سے کہا، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا تھا فرق نہیں پڑتا، لیکن شامیر میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں، پھر میں کسی اور سے کیسے شادی کر لوں؟ آرزو نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ پگلی، تمہیں شامیر بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ اگلے روز سب ناشتے کی میز پر تھے جب آرزو نے اچانک کہہ دیا، بابا، محمل شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف شامیر بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ محمل کے گلے کا نوالا اٹک گیا۔ آرزو نے جلدی سے پانی پکڑایا۔ سکندر شاہ غصے سے اٹھے، کرسی پیچھے گر گئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ آج رشتے والے آ رہے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں؟ وہ دھاڑے، ایک بار پہلے بھی سب سنبھالا تھا، اب مزید برداشت نہیں کروں گا، آج ہی تاریخ طے ہوگی اور اس کی رخصتی کر دوں گا۔ محمل اوندھے منہ بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ آرزو نے آ کر اسے چپ کرایا، مگر محمل اس کے گلے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ بولی، میں شامیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، ہاں میں مر جاؤں گی۔ آرزو نے محمل کا سامان بیگ میں رکھتے ہوئے اسے سنبھالا۔ اٹھو محمل، ہمت کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، اسلام میں شوہر کا حق سب سے بڑا ہے، کوئی تمہیں زبردستی طلاق پر مجبور نہیں کر سکتا۔ شامیر بھائی نے تمہاری اور بابا کی جان بچائی، وہ ایک اچھے انسان ہیں، تمہاری بھی حفاظت کریں گے۔ محمل کے پاس حویلی کا پتہ تھا جو اس نے رحمت بابا سے پوچھا تھا۔ تقریباً شام کے 4 بجے وہ وہاں پہنچی۔ رحمت بابا نے جب محمل کو گارڈ سے الجھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے اندر لے گئے۔ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر شامیر صاحب نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ محمل نے بے چینی سے کہا، مجھے صرف ایک بار ان سے ملنا ہے، پلیز، یہ بہت ضروری ہے۔ رحمت بابا کچھ بول ہی رہے تھے کہ اندر سے شامیر کی آواز آئی۔ رحمت بابا نے محمل کو نوکروں کے کوارٹر میں بٹھایا اور تاکید کی کہ باہر نہ نکلے، پھر جلدی سے اندر چلے گئے۔ شامیر شام کی چائے پیتے ہوئے اخبار دیکھ رہا تھا۔ رحمت بابا نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا، شامیر صاحب، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ شامیر نے چائے پیتے ہوئے کپ سائڈ پر رکھا اور لفافہ کھولا۔ وہ طلاق کا نوٹس تھا جو عدالت کی طرف سے آیا تھا اور اسی پر محمل کے دستخط پہلے سے موجود تھے۔ شامیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ قلم دو مجھے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔
رحمت بابا پین لینے ہی گئے تھے کہ وہی لمحہ ڈر اور ہچکچاہٹ کے ساتھ محمل اندر آ گئی۔ شامیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک کر سخت لہجے میں دھڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً گارڈز کو بلایا۔ گارڈز نے بتایا کہ رحمت بابا کے کہنے پر اندر آنے دیا۔ شامیر چاہے کتنا بھی تلخ ہو جائے رحمت بابا کی بے عزتی کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے گارڈز کو گھورتے ہوئے کہا، "یو آل آر فائرڈ۔" "سر سوری۔" ایک گارڈ کچھ بول ہی رہا تھا کہ شامیر نے غصے سے میز پر رکھا چائے کا کپ زمین پر دے مارا۔ رحمت بابا نے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب شامیر کی پوری توجہ محمل کی طرف تھی، جو خوف زدہ اور سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ شامیر نے غصے سے کہا، "آ ہی گئی ہو تو یہ طلاق کے کاغذ بھی ساتھ لے جاؤ۔" اس نے ٹیبل پر رکھا قلم اٹھایا اور دستخط کرنے ہی والا تھا کہ محمل نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "نہیں پلیز۔" مونسی بڑی نگاہوں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر غصے سے دھاڑا، "نکل جاؤ میرے گھر سے، میری زندگی سے، جاؤ۔" محمل خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور زمین پر بکھرے ہوئے کپ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں چبھ گئے۔ شامیر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس کی طرف آیا۔ "میں شامیر حیدر، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق۔" محمل نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ شامیر چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ محمل نے آہستہ سا نہیں کا اشارہ دیا اور اگلے ہی پل شامیر کی باہوں میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ شامیر نے محمل کو آہستگی سے اٹھایا اور اندر لے جا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نظر جیسے ہی محمل کے زخمی پاؤں پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ فوراً سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور احتیاط سے اس کے پاؤں میں چبھے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگا۔ محمل ہلکی سی سسکی لے اٹھی۔ شامیر کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ جب محمل کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے اوپر کمبل ڈلا ہوا تھا، پاؤں پر صاف ستھری پٹی بندھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی اور باہر نکلی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ کسی کو نہ پا کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ پاؤں میں درد کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ شامیر نے اس وقت سوٹ بوٹ پہنے ہوئے مصروف انداز میں کان سے فون لگائے بزنس کے معاملات پر بات کرتا ہوا ڈائننگ ہال کی طرف آیا۔ ٹیبل پر سجا آج کا ناشتہ دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا اور کال بند کر دی۔ "رحمت بابا، یہ آپ نے بنایا ہے؟ بہت ٹیسٹی ہے۔ آپ روز یہی بنایا کریں بریک فاسٹ میں۔" کوئی جواب نہ آیا۔ شامیر کی نظریں اٹھی تو دور پلر کے پیچھے کھڑی محمل کے دوپٹے کی جھلک نظر آئی۔ اسی لمحے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ناشتہ محمل نے ہی بنایا ہوگا۔ اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کھڑا ہو کر سخت لہجے میں بولا، "آئندہ یہ ناشتہ میرے لیے نہ بنے اور میرا کھانا آپ خود بنایا کریں رحمت بابا۔" چند لمحے رک کر اس نے ایک اور حکم صادر کیا، "شام کو جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ لڑکی یہاں نظر نہ آئے، اور اگر یہ یہاں ہوئی تو آپ بھی یہاں سے چلے جائیے گا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔" شام کو شامیر اپنے فلیٹ چلا گیا تھا، لیکن جب رات کا 1 بجا اور وہ حویلی واپس لوٹا تو جیسے ہی گیٹ کے قریب آیا اس کی نظر ٹھٹک گئی۔ باہر بینچ پر محمل سمٹی ہوئی سہمی سی بیٹھی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے نازک وجود کو ہلا رہے تھے۔ شامیر نے فوراً جیپ روکی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی سخت لہجے میں بولا، "یہاں کیا کر رہی ہو تم اتنی رات گئے، اور اس کڑاکے کی سردی میں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟" محمل جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ شامیر نے جھٹکے سے اپنا کوٹ اتار کر محمل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ماتھا چھوا وہ چونک اٹھا، "تمہیں تو تیز بخار ہے۔" لمحہ ضائع کیے بغیر شامیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ پاؤں سے بند کیا۔ محمل کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ شامیر نے روم کا درجہ حرارت بڑھایا، کھڑکیاں بند کی اور پردے بھی کھینچ دیے۔ اس نے محمل کے اوپر کمبل ڈالا تاکہ سردی کا ایک جھونکا بھی اس تک نہ پہنچے، مگر اس کے کپڑے سردی سے بھیگ چکے تھے۔ شامیر نے لمحہ بھر سوچا، پھر الماری سے ایک نرم ٹراؤزر شرٹ نکالی۔ کمرے میں صرف مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ محمل نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے بال چہرے پر بکھرے تھے۔ ہر بار وہ بال شامیر کے دل کو اور بے قرار کر رہے تھے۔ اس نے کئی بار نظر ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
آخر کار وہ جھکا، بڑے احتیاط اور نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ لمحہ بھر کو وہ رک گیا، پھر اس نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لمس نرم بھی تھا اور گہرا بھی، جیسے برسوں کے جذبے ایک پل میں قید ہو گئے ہوں۔ رات شامیر اسی طرح محمل کا خیال رکھتے گزارتا رہا۔ کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار دیکھتا، کبھی کمبل درست کرتا، لیکن صبح جب محمل کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ آنکھیں مسلتی وہ دھیرے دھیرے واش روم کی طرف گئی۔ چہرہ دھوتے وقت آئینے پر نظر پڑی تو یکدم ٹھٹک گئی۔ اپنے کپڑوں پر غور کیا تو دل دہل سا گیا۔ یہ کیسے؟ رات کا دھندلا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تیر گیا۔ وہ سوچ کر گھبرا اٹھی، دل میں عجیب سا خوف اور بے بسی امڑ آئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ خط میں صرف یہ لکھا تھا، باہر ڈرائیور اور گاڑی کھڑی ہے جو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گی۔ طلاق کے کاغذات میں تمہیں بھیج دوں گا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل میں زخم سا لگا۔ پھر اچانک اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ کر اس کا جسم کانپ اٹھا۔ محمل کے ہونٹوں سے بس یہی نکلا، تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ آئی ہیٹ یو شامیر۔ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے سہارے سے اٹھی، کپڑے بدلے، بیگ اٹھایا اور باہر نکل کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کا دل، اس کی سانسیں سب بکھری ہوئی تھی۔ حیدر کی یہ سب سوچی سمجھی چال تھی۔ گاڑی اس نے بھیجی تھی، خط اس کے آدمی نے کمرے میں رکھا۔ شامیر جب گھر لوٹا تو محمل غائب تھی، صرف ایک خط ملا، میں جا رہی ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے اس کے فون پر محمل اور حیدر کی قریبی تصویریں آئیں۔ شامیر کا غصے سے برا حال ہو گیا اور اس نے فون دیوار پر دے مارا۔ دوسری طرف گاڑی رکی تو حیدر اندر آ بیٹھا۔ محمل بھاگنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے رومال اس کے منہ پر رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سکندر شاہ اور حیدر شاہ پر کیس تو چل رہا تھا مگر الزام ثابت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں رہا ہو گئے تھے۔ رہائی کے فوراً بعد سکندر شاہ نے حیدر کو فون کیا۔ کہاں ہو تم؟ فوراً گھر آؤ، پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، نیا مسئلہ مت کھڑا کرنا۔ اس لڑکی کو فوراً اس کے گھر چھوڑو ورنہ میں خود تمہیں گولی مار دوں گا۔ حیدر نے غصے سے مکہ سامنے والی سیٹ پر مارا اور ڈرائیور کو حکم دیا کہ گاڑی موڑو واپس۔ شامیر کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی حیدر نے محمل کو سڑک کے کنارے ایک بینچ پر لٹا دیا اور خود وہاں سے نکل گیا۔ ادھر شامیر نے گیٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی تو صاف نظر آ رہا تھا کہ محمل خود گاڑی میں بیٹھ رہی ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، ہر بار تو مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، اس بار تمہارا ایسا حال کروں گا کہ تم خود کو پہچاننے سے انکار کر دو گی۔ محمل کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ اس نے سر بھاری اور چکرانے والا محسوس کیا۔ وہ گھبراہٹ میں فوراً حویلی کی طرف دوڑی۔ قدم لرز رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں حیدر پیچھے سے نہ آ جائے۔ 2 مرتبہ وہ زمین پر گری، گھٹنوں سے خون بہہ رہا تھا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مٹی سے بھر گئیں۔ سفید فراک میں اس کے کھلے بال بکھرے ہوئے تھے، جھکاؤ اور دوڑ کی وجہ سے بال چہرے پر آ گئے تھے۔ لرزتے وجود اور بکھری حالت میں وہ اور بھی زیادہ دلکش اور بے بس بھری لگ رہی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سامنے شامیر کھڑا فون پر محمل کو تلاش کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور غصہ اترا تھا۔ شامیر کی پشت محمل کی طرف تھی۔ وہ سہمی ہوئی، ہامتی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی شامیر نے رخ موڑا، محمل اچانک اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ شامیر کے سینے پر جمے تھے اور وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی اس میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ شامیر نے محمل کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کا گھٹنا صوفے کے کونے سے ٹکرایا تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ شامیر نے بغیر پرواہ کیے لاج سے کمرے کا دروازہ کھولا اور محمل کو اندر دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پاس زمین پر گری اور خوف سے پیچھے سرکنے لگی۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا چہرہ محمل کے بالکل قریب تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا۔ بتاؤ، کہاں ہاتھ لگایا اس نے تمہیں؟ محمل کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ لرزتی ہوئی نظریں اٹھا کر صرف شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے بے باکی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گردن تک لایا۔ نیچے جانے ہی والا تھا۔ محمل نے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے۔
وہ کانپتی آواز میں چیخ کر کونے کی طرف ہٹنے لگی، مگر اگلے ہی پل شامیر نے اس کی گردن تو پہنچ لی اور زور سے لا کر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ محمل کی سانسیں رکنے لگی، وہ زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ جب شامیر نے اس کی آنکھوں میں بے بسی اور آنسو دیکھے تو وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، پھر غصے میں ایک مکہ بیڈ گراؤنڈ پر مارا اور پیچھے ہٹ گیا۔ محمل سسکتی ہوئی خود کو بیڈ کے کنارے تک پیچھے کھسکا کر سمٹ گئی، سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی، آنکھوں میں خوف اور بے یقینی لیے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابھی تک بیڈ کے ساتھ سہمی بیٹھی تھی کہ شامیر دوبارہ لپکا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب بھی چھپاؤ گی مجھ سے؟ اس کی آواز دھاڑ کی طرح کمرے میں گونجی۔ محمل کانپتے وجود کے ساتھ بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز یقین کریں۔ شامیر نے اس کی بات کاٹ دی، اسے جھٹکے سے بیڈ کے کونے پر پٹک دیا۔ محمل کی کمر تخت کے سرہانے سے ٹکرائی اور وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر شامیر نے اس کے دونوں کلائیاں پکڑ کر اوپر دبا لی۔ جھوٹ بولنے والی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سیدھا کرنا جانتا ہوں، وہ گھرایا۔ محمل کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، سانسیں بے قابو تھیں، وہ مزاحمت کرتی تھی مگر شامیر کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ چھوڑ دیں پلیز، میرا کوئی قصور نہیں، وہ روتی ہوئی بس دہائی دے رہی تھی۔ شامیر کا چہرہ اس کے بالکل قریب آ گیا، آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ لمحے بھر کو یوں لگا جیسے وہ سب حدیں پار کر دے گا۔ محمل کی چیخ کمرے کی خاموشی میں گونجی، نہیں شامیر! یہ چیخ شامیر کے وجود کو جیسے جھنجھوڑ گئی۔ اس نے سختی سے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور ایک دم پیچھے ہٹا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آگ بھڑک رہی تھی۔ محمل لرزتے وجود کے ساتھ خود کو بیڈ کے کونے تک سمٹا رہی تھی، آنکھوں میں خالص خوف اور بے بسی بسی ہوئی تھی۔ شامیر نے موبائل نکالا اور چند تصویریں کھول کر محمل کے سامنے کر دیں۔ محمل کے لب کانپنے لگے، وہ سکتے میں آ گئی۔ سکرین پر صاف دکھائی دے رہا تھا، محمل کا سر حیدر کے کندھے پر ٹکا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سکون سے اس کے ساتھ بیٹھی ہو، چاہے وہ بے ہوش تھی یا جاگ رہی تھی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شامیر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس نے موبائل جھٹکے سے نیچے پھینکا اور بھاری آواز میں بولا، یہ کیا ہے؟ بتاؤ محمل، اپنے شوہر کے قریب آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ سب؟ محمل نے آنسوؤں میں ڈوبی لرزتی آواز میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے حیدر نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، میں ہوش میں نہیں تھی، قسم ہے آپ کی، میں بے قصور ہوں۔ شامیر طنزیہ ہنسی ہنسا، قریب آ کر اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، بے قصور؟ یہ تصویریں بھی جھوٹ ہیں، تم اپنی مرضی سے اس کار میں بیٹھی تھی۔ اب بس محمل، تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی، یا تو میری یا پھر کسی کی بھی نہیں۔ محمل کے لب کپ کپانے لگے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ جان گئی تھی یہ الزام اس کے پیچھے برسوں تک سایہ بن کر چلے گا۔ شامیر باہر نکلا، محمل روتے ہوئے دروازے کے قریب آئی، کانپتی آواز میں بولی، پلیز شامیر، بس ایک بار میری پوری بات سن لیں، خدا کے لیے میرے یقین کریں۔ شامیر کا چہرہ غصے سے سخت تھا، اس نے پل بھر کے لیے محمل کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا اور ساتھ ہی تالا ڈال دیا۔ محمل نے گھبرا کر دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری قوت سے ہلانے لگی، شامیر دروازہ کھولیں، پلیز میری بات سن لیں، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ہے، مدد کریں، رحمت بابا۔ اس کی روتی ہوئی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، وہ بری طرح دہائیاں دیتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی سانسیں بگڑنے لگیں، وہ ہانپنے لگی، سینہ بھاری ہو گیا، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دم گھٹنے لگا، چند ثانیے میں ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی، ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل ٹکرائی اور اس پر رکھا لیمپ بھی نیچے گر کر زوردار آواز سے ٹوٹ گیا۔ نیچے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا شامیر اچانک یہ آواز سن کر چونکا، لمحے بھر کو اس کے قدم رک گئے مگر اگلے ہی لمحے بجلی کی سی تیزی سے اوپر بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں محمل پر جا ٹھہری، وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی، چہرہ زرد، سانسیں مدھم۔ شامیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ دوڑ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اسے ہلایا، بے قراری سے پکارا، محمل، محمل آنکھیں کھولو، سن رہی ہو؟ اس کی آواز میں غصے کی بجائے خوف اور گھبراہٹ لرز رہی تھی۔ شامیر نے محمل کو زمین سے اٹھایا
اور آہستہ سے بستر پر لٹایا۔ اس کے گھٹنے پر زخم دیکھ کر فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا، صفائی کی، پٹی باندھی۔ وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد محمل کو ہوش آیا تو وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رحمت بابا اندر آئے اور محمل کے ہاتھ میں سوپ اور دوا دی۔ ان کے جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پورے 2 دن شامر گھر واپس نہ آیا۔ ان دنوں میں محمل کے فون پر حیدر کی کئی مس کالز آ چکے تھے، لیکن اس نے نہ صرف کالز اٹینڈ کرنے سے انکار کیا بلکہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ تیسرے دن تقریباً رات 9 بجے شامر واپس آیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر لمحے بھر کر ٹھٹک گیا۔ محمل ٹی وی پر کارٹون دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ نے شامر کی ساری تھکن جیسے چرا لی۔ اس کے ہونٹوں پر خود بخود ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے جب محمل کی نظر شامر پر پڑی تو وہ جھٹ سے سنبھل گئی۔ فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، نظریں جھکائیں اور ڈرتے ڈرتے سلام کیا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شامر صوفے پر بیٹھا تھا، آنکھیں موندے جیسے سکون لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میز پر رکھا محمل کا فون بجا۔ اس نے بے اختیار فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ میسج کسی انجان نمبر سے آیا تھا۔ ہماری پچھلی ملاقات ابھی ادھوری ہے، ایک بار پھر مل لو مجھ سے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جلد ہی میں تمہیں شامر کی قید سے نکالوں گا۔ میسج پڑھتے ہی شامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے ہاتھوں سے فون چھوٹا اور غصے سے میز پر پڑے پھینک دیا۔ محمل اسی وقت کچن سے پانی لے کر آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے گلاس سامنے رکھا ہی تھا کہ شامر نے ایک جھٹکے سے پانی کا گلاس زمین پر دے مارا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نکل جاؤ۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی آواز لاؤنج میں گونج اٹھی۔ محمل خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچن کی طرف باقی دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کونے میں جا کر کھڑی ہوئی، گھبراہٹ میں دونوں ہاتھوں کے پشت کو رگڑنے لگی۔ پھر اچانک اس نے سائیڈ پر رکھی چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسو اس کے نرم رخساروں پر بہنے لگے۔ اسی لمحے شامر وہاں پہنچا۔ اس نے جھپٹ کر چھری محمل کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور اذیت کا طوفان تھا۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا تمہیں، وہ اس کے قریب جھک کر گھبرا کر بولا۔ آنسو صاف کرو اپنے۔ شامر کے لہجے میں سختی ضرور تھی، مگر اندر کہیں ہلکا سا درد چھپا تھا۔ محمل نے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں پونچھ لیں۔ کھانا بنایا ہے؟ محمل نے نظریں جھکائی، ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ گرم کرو فوراً، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ شامر کی آواز اور تیز ہو گئی۔ محمل کانپتے ہاتھوں سے چولہے پر کھانا رکھنے لگی۔ پلیٹ اور چمچ اٹھاتے ہی لرز گئے اور خالی پلیٹ نیچے جا گری۔ وہ جھک کر ٹوٹے ٹکڑے سمیٹنے لگی اور چمچ اٹھا کر جلدی سے شیلف پر رکھا اور پلیٹ ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ شامر نے وہی چمچ اٹھایا، لمحہ بھر کو اسے بغور دیکھا اور پھر سیدھا جا کر آگ پر رکھ دیا۔ محمل کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ خوش لبوں کو تر کرتی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد شامر دہکتا ہوا چمچ ہاتھ میں تھامے اس کی طرف بڑھا۔ کہاں لگاؤں تمہیں یہ؟ ان معصوم آنکھوں پہ یا ان نرم گالوں پہ؟ اس کے لہجے میں دھمکی تھی، مگر آنکھوں میں الجھن۔ محمل خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل چمچ اس کے ہاتھ کی پشت کو چھو گیا۔ محمل کی دل دہلا دینے والی چیخ کچن میں گونجی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کے شامر کے قدم ایک دم رک گئے۔ محمل کی تکلیف جیسے اس کے سینے کو کاٹنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دہکتا ہوا چمچ اپنی ہی ہتھیلی میں زور سے دبا دیا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی، مگر اس نے برداشت کیا۔ محمل کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ خود ہل کر رہ گیا۔ اس کے لب کپ کپائے، مگر کچھ نہ بولا، صرف چمچ ایک طرف پھینکا اور پلٹ کر کچن سے نکل گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی جلتی ہوئی ہتھیلی کو دبایا، مگر درد نے اسے بھی توڑ دیا۔ فرش پر بیٹھ کر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یا رب، یہ کیسا احساس ہے؟ نہ اسے تکلیف دے سکتا ہوں، نہ زبردستی اپنا بنا سکتا ہوں۔ اسے دل سے چاہا، پھر بھی ہر بار دھوکہ ملا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھوں تو لگتا ہے دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں، پھر کیوں ہر بار میرے سامنے ایک نئی بے وفائی آ جاتی ہے؟ اس کے الفاظ اور دل کی کربناک ٹوٹ پھوٹ کمرے کی خاموشی میں گونجتی رہی۔ رات تقریباً 2 بجے شامر سجدے میں گرا اللہ سے اپنی تکلیفیں بیان کرتا رہا، پھر اٹھ کر وضو کیا اور نماز شب ادا کی۔ نماز ختم کر کے جب محمل کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن کی لائٹس جل رہی تھی۔ وہ کچن پہنچا تو محمل شیلف کے سہارے بیٹھی ہوئی سو رہی تھی۔ شامر نے آہستہ سے اس کے کندھے کو چھوا، مگر وہ اسے دیکھتے ہی خوف سے پیچھے سمٹ گئی۔ شامر کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔
ہونٹ کپکپایا اور دل میں بس اتنا کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ وہ خود بھی محمل کے پاس بیٹھ گیا۔ محمل حیران و خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جلتے ہوئے حصے پر مرہم لگا دی۔ کل میں تمہیں تمہارے پیرنٹس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ شامیر کی آواز دبی دبی تھی۔ محمل نے بے بسی سے نظریں جھکا لی۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ شامیر نے آہستگی سے اس کا رخ موڑ کر وہ آنسو صاف کیا۔ دیکھو تم یہاں رہو گی تو میں تمہیں تکلیف دوں گا، اور اب میں مزید تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات شامیر نے دل پر پتھر رکھ کے کہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ اٹھ کر کچن سے نکلا، سانسیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ادھر محمل کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس نے شامیر کی آواز سنی۔ وہ اکھڑی سانسوں کے ساتھ اسے پکار رہا تھا۔ محمل بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اس کو سہارا دیا۔ لمبے سانس لے، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے سمجھا رہی تھی۔ شامیر اس کی ہر ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا، اس نے لڑکھڑاتی سانسوں کے ساتھ التجا کی۔ محمل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، ریلیکس، میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ شامیر نے جیسے سکون کا سانس لیا اور محمل کو آہستہ سے گلے لگا لیا۔ محمل اسے کمرے میں لے آئی، دوا دی اور کمبل اڑا دیا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رکنے کی درخواست کی۔ میں پانی لا رہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ محمل نے اسے پانی دیا اور پاس بیٹھ گئی۔ شامیر نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح سمٹ کر سکون سے لیٹا ہوا تھا اور محمل اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ صبح جب وہ دونوں جاگے تو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شامیر اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور محمل کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کتنی معصوم ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے تکلیف دی اور بدلے میں ہمیشہ اس نے میرا ساتھ دیا۔ شامیر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ محمل کی آنکھ کھلی تو اس نے شامیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ محمل، شامیر نے پکارا۔ محمل نے بے ساختہ نظریں اٹھائی، آنکھوں میں نمی اور دل میں انجانی دھڑکن کے ساتھ۔ تم اپنے پیرنٹس کے گھر جانے سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ شامیر نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ محمل نے نظریں جھکائیں، سانس بھاری تھی۔ کیونکہ میں بابا کی مرضی کے خلاف آپ کے پاس آئی تھی۔ وہ میری شادی کسی اور سے کرانا چاہتے تھے اور میں نکاح میں ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی، اس لیے اس دن یہاں آ گئی تھی۔ شامیر کی آنکھیں تھوڑی سی نرم ہوئیں۔ اور وہ طلاق کے کاغذ، ان پر دستخط تمہارے تھے؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محمل نے گہرا سانس لے کر دھیرے سے کہا، وہ بابا نے بھجوائے تھے، میں نہیں جانتی انہوں نے کب اور کیسے میرے سائن لیے۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں کے گوشوں پر نرمی جھلک رہی تھی۔ پھر اس نے شامیر کے سوال پر گاڑی والے واقعے کی پوری حقیقت بتا دی، کیسے وہ خط پڑھ کر گئی، کیسے حیدر نے اسے بہلا کر بٹھایا اور پھر بے ہوش کر دیا۔ شامیر کی سانس رک سی گئی۔ اس نے آہستگی سے محمل کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لیتا ہوں اس حیدر کو۔ اس کی آواز بھاری اور پرعزم تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ محمل کی آنکھوں کے آنسو اس کے سینے پر جذب ہو رہے تھے۔ شامیر کے بازوؤں کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ حیدر شاہ کے والد کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اور ان کا سارا کاروبار قانونی طور پر شامیر حیدر کے نام منتقل کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کی گونج میں ایک طوفان ٹوٹ پڑا۔ شامیر نے مضبوطی سے محمل کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اور جیت کا اطمینان تھا۔ حیدر شاہ کو 5 سال قید کی سزا ملی۔ جب پولیس اہلکار اسے ہتھکڑیاں پہنا کر لے جا رہے تھے تو وہ حسد اور شکست سے بھری نظروں سے شامیر کو دیکھ رہا تھا، مگر شامیر کے لبوں پر صرف ایک پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ کچھ مہینوں بعد محمل کے والد کو بھی حقیقت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ضد اور سختی پر شرمندہ تھے۔ شامیر نے ان کے سامنے سر جھکایا، نرمی سے کہا، بابا جان، آپ کی بیٹی میری عزت ہے، آپ کی خوشی کے بغیر میرا کوئی سکون نہیں۔ محمل کے والد نے نم آنکھوں سے شامیر کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی دوری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔
دن گزرتے گئے، شامیر و محمل کی زندگی محبت اور اعتماد سے بھر گئی۔ شامیر ہر لمحہ اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور محمل بھی اب ڈرنے کے بجائے اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہتی تھی۔ ایک شام گھر کی چھت پر دونوں ساتھ بیٹھے تھے، ہوا نرم چل رہی تھی۔ محمل نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہماری کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا اور محبت سے جواب دیا، یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تو ہماری اصل زندگی کی شروعات ہے۔ چاندنی رات میں دونوں کی ہنسی گونج اٹھی، اور یہ ہنسی اس بات کا اعلان تھی کہ اب ان کی دنیا میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی فاصلے، صرف سکون، عزت اور محبت۔